الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. پچھلے جمعہ پر یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کے مہینہ میں بہت سارے اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب یہ اعمال جن کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ان کو محفوظ کرنا ہے اور قیامت تک لے کے جانا ہے. ان اعمال کو ہم نے محفوظ کرنا ہے اور قیامت تک لے کے جانا ہے. چونکہ عمل یہاں ہو گیا، محنت بھی کر لی، کوشش بھی کر لی، وقت بھی دے دیا اور سارے کا سارا یہی رہ گیا، کوئی چیز آگے نہیں جا سکی، تو اس سے بڑے خسارے والی کیا بات ہو. اور یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعمال کیے ہیں، کوشش کی ہے، لیکن ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. معلوم ہوا کہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں، ابن حبان میں، مسند احمد میں اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے جسے وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا. ایک ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جسے وہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ اس سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اس جملے کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بعض دفعہ انسان ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس جملے کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اس جملے سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا. اتنا گہرائی میں پھینکا جائے گا اس آدمی کو جس نے زبان سے ایک جملہ نکالا اور یہ سمجھا کہ یہ گناہ بھی نہیں. اور ہم دن رات میں کتنے جملے نکالیں اور ہماری زبان پہ ہمارا کتنا کنٹرول ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسے اعمال ہیں، ایسی باتیں ہیں جن سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اب چونکہ اعمال کو محفوظ کرنا ہے تو وہ چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں جن سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھیں، چونکہ میرا سب سے بڑا سرمایہ میرے اعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ساتھی ہیں تمہارا مال ہے، تمہارے اہل و عیال ہیں، تمہارے اعمال ہیں. تمہارا مال ہے، تمہارے اہل و عیال ہیں اور تمہارے اعمال ہیں. فرمایا جیسے ہی روح نکلے گی مال دوسروں کا ہو گیا، جیسے ہی آپ قبر میں پہنچیں گے اہل و عیال الگ ہو گئے، ایک چیز رہ گئی ہے تمہارے اعمال. یہ تمہارے ساتھ ہے، قبر میں
ساتھ نہیں کی، نام اعمال صاف ہے، حشر میں کوئی چیز اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ جی پورا مہینہ کوشش کرنے کے بعد جب آخر میں کچھ ہاتھ نہیں آیا تو یہ آدمی ناکام ترین ہے۔ ساری زندگی کوشش کرنے کے بعد اگر قیامت والا دن کچھ ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آیت کریمہ سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن سارے کے سارے اعمال ان کے برباد ہو چکے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، پہلا فرمایا جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، دوسرا وَلِقَائِهِ، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، فرمایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کتنی باتیں فرمائی ہیں جی؟ کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ ایک آیات کا انکار کرنا، دوسرا اللہ کی ملاقات کا انکار کرنا، تیسرا سنیے گا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، ان کی سزا جہنم ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ کیوں؟ سنیے گا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ چار۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کی ملاقات کا انکار کرنا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا، یہ چار باتیں جن میں ہوگی فرمایا ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی عمل ان کے ساتھ قیامت تک نہیں جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو پہلی بات فرمائی نا اللہ کی آیات کا انکار، اس کا ایک مطلب یہ ہے ماننا ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ماننا تو صحیح لیکن عمل نہ کرنا۔ جو بندہ یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر نماز نہیں پڑھتا تو یہ انکار ہے یا نہیں؟ یہ عملی انکار ہے، ایک ہے زبان سے انکار کرنا، ایک عملاً انکار کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے اور کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، میں کہہ دوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو بندہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے پھر نہیں پڑھ رہا تو یہ عملاً نماز کا انکار ہے یا نہیں؟ روزہ کہتا ہے فرض ہے لیکن رکھتا نہیں، یہ انکار ہے یا نہیں؟ جی ساری چیزیں آپ لے لیں جتنے فرائض ہیں، تو ایک یہ ہے کہ ماننا ہی نہیں، دوسرا ماننا تو ہے لیکن اس پر عمل نہ کرنا۔ اسی طرح اللہ کی ملاقات، ایک یہ ہے کہ ملاقات کا انکار کر دینا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ماننا کہ مرنا بھی ہے، دوبارہ اٹھنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، لیکن اس کی تیاری نہ کرنا۔ جی یہ بھی انکار ہے کہ وہ تیاری نہیں کر رہا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پھر فرمایا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اللہ کی آیات اس کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور ایک نماز نہ پڑھنے کے ساتھ نماز کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ بھائی اگر آپ نماز پڑھو گے اور جماعت سے نماز پڑھو گے تو 27 گنا آپ کو ثواب ملے گا، پھر آپ پانچوں نمازیں پڑھو گے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، پھر یہ نمازیں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ وہ آپ سے یہ کہے کہ میں نے اتنی نیکیوں کا کیا کرنا ہے؟ جی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی نیکیوں کا میں نے کیا کرنا؟ آپ یہ کہیں کہ قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی، اور اگر آپ ایک رکوع پڑھو گے، ایک سپارہ پڑھو گے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ مگر اتنی نیکیوں کا کیا کرنا؟ یہ اللہ کی آیات کا، اس کے احکامات کا مذاق اڑانا۔ پھر آپ ساری چیزیں لے لیں کہ جو نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، مسجد ہے، علماء ہے، دیندار ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مذاق ہے، اور ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں یا نہیں؟ جی یہ سارے کے سارے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کی ذات کا مذاق، ایک یہ ہے کہ نبی کی سنت کا مذاق اڑانا۔ جی یہ بھی اس میں داخل ہے۔ غزوہ
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ یہ جو قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں یہ کھانا بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں، بھوکے بہت زیادہ ہیں، پھر کہا یہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور تیسری بات کی یہ بہت زیادہ بزدل ہیں۔ یہ تین باتیں صحابہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کی، کھانا زیادہ کھاتے ہیں، دوسرا جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، تیسرا بزدل بہت ہے۔ یہ تین باتیں اس نے کر دی۔ اور پھر مالک رضی اللہ یہ سن رہے تھے، فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتاؤں گا کہ تم نے یہ باتیں کی۔ اب یہ چلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے آیات اتار دی۔ اب ذرا آیات سنیے گا جو انہوں نے کہا اس وقت کہ جب تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جو ان کے دلوں میں ہے کہیں اللہ بتا نہ دے، جو دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہیں اللہ ان کو بتا نہ دے، اس بات کا ڈر رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو اندر ہے اللہ اس کو نکالیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے لَيَقُولُنَّ، یہ تم نے کیوں کہا ہے، لَيَقُولُنَّ تو ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، دل میں یہ بات نہیں تھی، یہ صرف مذاق کرنا تھا۔ فرمایا آپ ان کو بتا دیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کو تم مذاق اڑاؤ؟ ٹھیک، اب جو بات اللہ نے فرمائی ہے ذرا سنیے گا، لا تعتذروا، اب عذر نہ بیان کرو، اب کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اس نے کتنی باتیں کی تھی؟ تین بات۔ پہلی بات کیا کہی؟ یہ کھاتے بہت زیادہ ہے، یہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، یہ بزدل بہت زیادہ ہے، اور پھر عذر یہ کیا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مذاق نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ کفرتم بعد ایمانکم، یہ تم نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد۔ اب اس نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں، تو قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں یہ باتیں کرنا اللہ نے کیا فرمایا اس کو، یہ کفر ہے۔ آج یہی بات کہنا علماء کا نام لے کر تو یہ کیا ہوگا جی، کفر ہی ہے۔ اور کتنا عام ہے معاشرے کے اندر علماء کے بارے میں ایسے الفاظ، قرآن کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، اور ہر وقت زبان سے۔ اور اللہ نے سورۃ مطففین میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ کفار ایمان والوں پر ہنستے ہیں، علی الارائک ینظرون، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ کرنے کے بعد آگے والے کو اذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین، جب گھر آتے ہیں تو ان کے بارے میں ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہیں حوروں کے وارث، یہ ہیں جنت کے وارث، یہ جنت میں جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، مذاق کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ کام کفار کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق کرتے ہیں، اور یہ کافر کام کر رہے تھے، یہ کام یہود و نصارہ کر رہے تھے، یہ کام منافقین کر رہے تھے، تو یہ جرم تھا، یہ کفر تھا۔ اگر مسلمان یہ کام کریں گے جرم ہوگا ہی نہیں، کفر ہوگا ہی نہیں۔ اور آج ہر تقریباً یہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے کسی وزیر کا نام لے کر یہ کہا کہ اس نے روزہ رکھا اور روزہ افطار کر دیا مرغے کی اذان سن کر، دن کو کسی وقت مرغے نے اذان دی تو اس نے روزہ افطار کر دیا، تو اسے کسی نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو مغرب کے وقت روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا اذان پر افطار کرنا ہوتا ہے، وہ اذان مولوی دے یا مرغا دے۔ یہ بات تو ہو گئی، لیکن علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر واقعی اس وزیر صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کا نکاح بھی گیا، اس کا ایمان بھی گیا، اور اگر اس نے یہ بات نہیں کی تو یہ بات بنانے والے کا اسلام بھی گیا، اس کا نکاح بھی گیا، کیونکہ اگر اس نے کہا ہے تو اس نے مذاق اڑایا ہے دین کا، اور وہ مذاق اڑانے کی وجہ سے کافر، اور اگر اس نے کہا ہے
نماز کا مذاق بنایا جا رہا ہے. جس نے بنایا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا ہے. تو جو شیئر کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جی کفر کر رہا ہے. ایک قرآن کی آیت کو غلط انداز سے پڑھا گیا، جس نے پڑھا ہے اس نے بھی کفر کیا. اس پر جو مذاق کیا گیا وہ بھی کفر، جو اسے آگے چلا رہا ہے وہ بھی کفر کر رہا ہے. اب آیت میں ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ آیا میں کفر کر رہا ہوں یا نہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا فرمایا؟ زبان سے ایک ایسا جملہ انسان نکالتا ہے کہ وہ جہنم میں 70 سال تک گرایا جائے گا. اور بخاری اور مسلم میں ایک آدمی اتنے اعمال کرتا ہے کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جنت کا مستحق ہو چکا ہے، لیکن مرتے وقت ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے. ساری زندگی کوشش کی ہے، ساری زندگی محنت کی ہے، جنت تک کا مستحق ہو چکا ہے، جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، لیکن اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے ایک عمل کی وجہ سے. اور فرمایا ایک آدمی ساری زندگی گناہوں میں تھا لیکن ایک عمل ایسا کیا مرتے وقت کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. تو جو نیک کام کر رہا ہے وہ مطمئن نہ ہو، اور جو گناہ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی رحمت اب نہیں گئی. تو پہلی بات نبی ارشاد فرمائی کہ جو دین کا مذاق اڑائیں گے، یہ اہل دین کا مذاق اڑائیں گے، دینداروں کا مذاق اڑائیں گے، علماء کا، حفاظ کا، قرآن کا مذاق اڑائیں گے، نمازیوں کا مذاق اڑائیں گے، داڑھی والوں کا مذاق اڑائیں گے، یا کوئی عورت پردہ کرتی ہے اس کا مذاق اڑائیں گے. یہ جتنے بھی دین اور اس کے شعائر کا مذاق اڑانے والے ہیں، اسلام بھی کیا، ایمان بھی کیا، نکاح بھی ٹوٹ. اب کتنی ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں جو اس انداز سے کہ نمازی آدمی اس کو اس حد تک اس کے پیچھے پڑنا کہ وہ نماز چھوڑ دے. ایک عورت پردہ کرتی ہے اس کو گھر میں اس وقت تک کرنا کہ وہ پردہ چھوڑ دے. ایک آدمی داڑھی رکھنے کی نیت کر چکا ہے لیکن اسے اتنا بدنام کرنا کہ وہ چھوڑ دے. تو جس نے چھوڑا ہے اس نے کیا کام کیا، اور جس نے چھڑوایا ہے جی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو جو نیکی پر نہیں آنے دے رہا کسی کو، اعمال پر نہیں آنے دے رہا، تو اس کے کچھ اعمال بچے گا. جی اب بات سمجھیے گا، یہ ابھی صرف تمہید ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہی چیزیں، ایسے بہت سارے گناہ بیان کیے گئے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور قرآن پاک نے ان سارے گناہوں کو اور احادیث میں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں. آج صرف یہ بات ذہن رکھیں گے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان کی ساری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے وہ گناہ سمجھنے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں ساری زندگی محنت کروں، کلمہ پڑھوں، اور اگر وہ برائی میرے اندر ہے تو میرے تو سارے اعمال گئے. تو میں قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا دے گا؟ یا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے جنت کو جانا ہے تو کیا چیز ہے میرے پاس کہ میں اس سے جنت میں داخل ہوں. ابھی یہ کتنے سارے مذاق بنائیں گے رمضان کے حوالے سے، پھر روزوں کے حوالے سے، پھر عید کے حوالے سے، پھر شرعی حکم کے حوالے سے. تو یہ جتنا کچھ چلایا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دین کا کوئی حکم سامنے آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے. دین کا کوئی حکم سامنے آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر عمل نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کی تعبیر نہیں کریں گے. اب یہاں ایک بات سمجھیے، باقی تو انشاءاللہ عنوان چلے گا. اس دفعہ جب یہ اعلان ہوا کہ عید کا ہے جمعرات والے دن، تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک روزہ کھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، عید پہلے ہو گئی ہے، اور میں جمعے والے دن روزے کی قضا کروں گا. یہ وہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں کیا کروں گا، جمعے والے دن روزے کی قضا کروں گا، اور جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہوا تھا وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ مفتی صاحب ہیں، قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، ان کے علم سے کسی چیز سے کوئی بات نہیں کر رہا. میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ اگر ان کے ہاں روزے 30
29 ہیں، ٹھیک ہے، جمعرات کو عید نہیں ہے، تو پھر ان کے یہاں عید کس دن ہوگی؟ جمعے والے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سارے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ جی، اب وہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، جی، وہ کس دن روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ عید والے دن کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے مستحکم دلائل ہیں ان کے پاس، کتنے مضبوط دلائل رکھتے ہیں وہ اپنی اس بات پر، کہ یہ فرق بھی بھول گئے کہ عید والے دن روزہ بھائی اگر ایک روزہ ہی رکھنا کبھی بھی رکھو نا، جمعے والے دن کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں جمعے والے دن رکھوں گا، جی، بتا رہے ہیں کہ جمعے والے دن میں نے روزہ رکھنا ہے، میرے نزدیک عید جمعے والے دن بنتی ہے۔ اچھا، ایک بات، اور دوسرا، اگر رمضان میں کوئی بندہ روزہ افطار کرے اس کا کیا ہوگا؟ میں جان بوجھ کر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں اسے، ایک روزہ جان بوجھ کر، اور مفتی صاحب بھی عید جمعرات کو پڑھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے مفتی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان کے خلاف بھی بات کر رہا ہوں، جو شک شبہ پیدا ہو رہے لوگوں میں، لوگ پریشان ہیں بیچارے کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں، اعتکاف کرنا ہے یا نہیں، تو آپ خود دیکھیں نا کہ دلائل ہے ان کے پاس۔ چلو ہمیں تو یقین ہو گیا کہ مولانا صاحب نے اعلان کر دیا، ہم نے عید کر لی، ہم روزہ، وہ نہیں یقین کر رہے، پھر عید کر رہے ہیں، تو اس دن ان کو روزہ رکھنا تھا، انہوں نے نہیں رکھا، اور اپنے مقتدی کو بھی نہیں رکھنے دیا، اور اعلان رمضان میں انہوں نے عید پڑھ دی ہے، تو ایک روزہ تو نہیں، ان کے ذمہ 2 ماہ کے روزے چلے گئے، اور جو جمعے والے دن